بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فضائل ذکر کے حوالے سے احادیث کا سیشن نمبر 5 ہے۔ حدیث نمبر بھی 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي كذا في الدر والمشكات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، زندگی بے بندگی، شرمندگی۔ زندگی نہ توا گفت حیات کے مراست، زندہ آست کے بادوست وصال دارد۔ کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں جو میری ہے، زندگی وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ وصال کیا ہے؟ ملاقات۔ اس کتاب میں کچھ المشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ اب بھائی جو دل کے اندر ذکر نہیں کرے گا تو کیا خیال ہے اس کا دل کیسا ہوگا؟ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی اس کا دل زندہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جسمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر جائے گا، یعنی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے جسمانی۔ اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تشبیہ نفع اور نقصان کے اعتبار سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، اس کو تشبیہ دینا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے، اس سے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کو بھوگتے گا۔ اور غیر ذاکر جو ذکر نہیں کرنے والا، اس کو ستانے والا ایسا ہے جیسا کہ مردہ کو ستائے کہ وہ خود یعنی مردہ انتقام بدلہ وغیرہ نہیں لے سکتا۔ صوفیہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں اللہ، بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہونے کے حکم میں رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق ہوا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ٹھیک ہے جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ آل عمران 159 169، دوسری جگہ بھی 34 بار میں آتا ہے عند ربهم يرزقون وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اسی طرح ان کے لیے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تازہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پانی لگاتا رہتا ہے، دل خوش نما رہتا ہے، دل تر و تازہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی محبت سے، اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے
خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، طاعت یعنی عبادت وغیرہ سے رک جاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسا کہ خشک لکڑی کے جھکانے سے نہیں جھکتی، صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام کی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں پر عمل کر کے ذکر اللہ کی نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔